السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری احمد مدنی یوٹیوب چینل۔ آج میں الحمدللہ عز و جل آپ کے لیے بہت ہی زبردست گھریلو علاج لے کر آیا ہوں جو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اس کے فائدہ ہونے والا ہے آپ کو اس ویڈیو کا۔ یہ زہریلے جانوروں کے کاٹنے جیسے سانپ بچھو وغیرہ کاٹے تو اس کے میں آپ کے لیے 10 علاج لایا ہوں۔ بڑے کمال کے علاج ہیں، آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ آپ لازمی کیجیے گا۔ جب بھی آپ کو سانپ وغیرہ نے کاٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ آپ کو سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا ہے یا کسی کو کاٹ لیا ہے یا کسی مکھی نے کاٹ لیا ہے، شہد والی مکھی بعض کا کاٹ لیتی ہے، بچھو وغیرہ کاٹ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی مفید 10 علاج ہیں۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو یار اس کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ لائک کرنے سے آپ کا کوئی بھی پیسہ وغیرہ خرچ نہیں ہوگا، بس یہ کہ ہماری ایک حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یا امام حسین کے 10 حروف کی نسبت سے زہریلے جانوروں کے کاٹے کے 10 علاج، ٹھیک ہے۔ سانپ بچھو وغیرہ سے پناہ کا آسان وظیفہ۔ نمبر 1، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل شام مجھے ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ فرمایا، کاش اگر تم نے شام کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک بار پھر پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، میں اللہ عز و جل کے کامل کلمات کے ساتھ ساری مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ کہہ لیا ہوتا تو تمہیں کوئی چیز تکلیف نہ پہنچاتی۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ روزانہ صبح و شام 3 بار یہ جو اوپر دعا آپ کو بتائی گئی ہے اس کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ سانپ بچھو وغیرہ موذیات یعنی ایذا دینے والے جانوروں سے پناہ ملتی ہے۔ اوپر صبح و شام کا ذکر ہوا۔ صبح و شام کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، جو بھی سماعت فرمائیں۔ آدھی رات کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد آدھی رات ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ ہوتی ہے صبح۔ آدھی رات سے لے کے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح ہوتی ہے، اور ابتدائے وقت ظہر، جس وقت ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے لے کر غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ علاج نمبر 2، سانپ بچھو شہد کی مکھی یا کوئی سا بھی زہریلا جانور کاٹ لے، پانی میں نمک ملا کر ڈنگ کی جگہ پر لگائیں، بلکہ ممکن ہو تو وہ جگہ اس نمک والے پانی میں ڈبو دیجیے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر زائل ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو فوراً اس جگہ پر اپنا یا کسی مسلمان کا تھوک لگا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا۔ نمبر 4، اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں شہد کی مکھیاں یا بچھو ہوتے ہیں تو پیاز کا رس تقریباً 35 گرام، ان بوجھا چونا 4 گرام، نوشاد 1 تولہ یعنی 12 گرام، باہم ملا کر یعنی سب کو ایک ساتھ اکٹھا ملا کر نتحال لیجئے اور محفوظ کر لیجئے، اور بوقت ضرورت بچھو اور شہد کی مکھی کے کاٹنے کے مقام پر لگائیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل
ہم وزن ملا کر مرض کی شدت کے مطابق آدھ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بعد تقریباً 50 گرام کی مقدار میں پلائیے، انشاءاللہ عز و جل آرام آ جائے گا۔ نمبر 6، اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس پر پیاز کا ٹکڑا باندھ دیجیے۔ گرم پانی یا آگ سے جل جانے کی صورت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیجیے، یعنی وہاں بھی پیاز کا ٹکڑا باندھ دیجیے۔ نمبر 7، اگر بچھو یا شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو اس پر پیاز کاٹ کر یا مسل کر لگائیے اور نمک لگا کر پیاز کھلائیے۔ نمبر 8، جب کسی کو سانپ ڈس جائے تو اس کو پیاز کثرت سے کھلائیے، کثرت سے مراد زیادہ پیاز کھلائیے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر دور ہو جائے گا۔ نمبر 9، کن کھجورا کاٹ لے تو پیاز اور لہسن کو پیس کر زخم پر لیپ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ نمبر 10، اگر پیاز کو پانی میں گھوٹ کر گھر میں چھڑکیں تو انشاءاللہ عز و جل سانپ بچھو وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ 10 علاج آپ کو بتائے ہیں، بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں یہ، اور بہت ہی زبردست ہیں۔ ان پہ آپ عمل کیجیے گا۔ جب بھی آپ کو پریشانی ہو، جیسے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، زہریلے نے، سانپ بچھو مکھی وغیرہ، تو ان پر آپ عمل کیجیے۔ یہ گھر کے ٹوٹکے ہیں، تو ان کو آپ لازمی اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے قاری احمد مدنی کو دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ علاج کسی اور تک پہنچے گا، وہ اگر اس پر اس نے عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ثواب کیوں؟ کیونکہ کسی مسلمان کی ہمدردی کرنا بھی ثواب ہے۔ تو وہ آپ کے اس ویڈیو شیئر کرنے سے، وہ آپ کی ویڈیو اگر ویڈیو اس نے دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور چینل کو لائک بھی کیجیے گا، لائک کرنے سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور نیچے اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ کمنٹ کا یہ ہوگا کہ آپ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ ویڈیو بناؤ یا اس موضوع پہ بناؤ تو آپ نیچے مجھے لازمی بتائیں، میں انشاءاللہ پھر اس موضوع پہ آپ کو ویڈیو پیش کروں گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے قاری احمد مدنی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔